کیوں جی اشرف صاحب، آپ کو میں نے کل سیر پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہاں کل ہی کی بات ہے، لیکن بڑے برے حال میں چل رہے تھے، نہ سر پہ ٹوپی نہ کوئی لباس ہیں. اچھا، ٹوپی کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی. پہلے بڑا خوبصورت، بڑی خوبصورت اونچی ٹوپی ہوتی ہے، وہ سجا کے چلا کرتے تھے بڑے روب داب سے، اور کپڑے بھی بڑے اچھے چست پہنے ہوتے تھے. کل تو بستر سے نکلے اور باہر آ گئے. چلیں جی فرمائیے. یہ سوال ہے، قرآن کریم کی سورہ کاف میں یاجوج ماجوج ہے، وہ تو میں جواب دے بھی چکا ہوں ابھی. آگے اچھا روس کو یاجوج اور ہندوستان کو بائبل میں ہاں یوں. ماجوج قرار دیا گیا ہے، اس کی وضاحت کریں. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ روس کو اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے بائبل میں تسلیم میں کیا لکھا ہے؟ روس کو اے یاجوج جوج روس، اور دوسرے کو اور ہندوستان کو بائبل میں کہاں ماجوج لکھا ہوا ہے؟ ہندوستان کہیں نہیں لکھا ہوا. وہاں 29 میں پڑھیں سنائیں مجھے. ہندوستان کا تو نام ہی نہیں سنا ہوا تھا اس سے. ہیں تفسیر میں کہیں لکھا ہوا ہے. تاریخ بشیر صاحب نے انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، بائبل مگر بائبل کی طرف وہ بات منسوب نہ کریں جو اس طرح نہیں پائی جاتی. جوج روس کا لفظ ملتا ہے، لیکن اے انگلستان کہیں نہیں ملتا. وہاں سے ہیں وہاں سے نوٹ کیا نا، کیا؟ وہاں سے نوٹ کیا نا، یہ تفسیر اسیر میں یہ میں نوٹ ہے. بتا رہا ہوں آپ کو، جی تفسیری جو معاملات ہوتے ہیں وہ اور چیز ہیں. حضرت مسلم موعود نے ایک مضبوط استنباط فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا یہ مطلب بنتا ہے. تو اس کو جو تفسیر ہے اس کو قرآن کی آیت کے طور پر پیش کرنا تو جائز نہیں نا. یہ اسی تو طرح بائبل کی آیات کا تصور دے کر تفسیر پیش کرنی جائز نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا جوج روس کا بائبل میں ذکر ملتا ہے، باقی اشارے ملتے ہیں جن سے حضرت مسلم موعود نے استنباط کیا ہے کہ یہ انگلستان ہوگا. یہ ٹھیک ہے، آگے چلیں آپ. آگے قرآن کریم میں ایسے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ اور ترکنا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ جی ٹھیک ہے فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ٹھیک ہے. اور ہم انہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم انہیں ایک دوسرے میں کا اس کو آپ وقت تو آئے گا، لیکن یہ ٹھیک کر دیں آپ پکڑ لیں ان کو. حضرت بھائی جھنڈا اٹھا دیتے ہیں، یہ جھنڈا نہیں ہے، سامنے منہ کے آنا چاہیے. ہاں اور ہم ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور بگل بجایا جائے گا، ٹھیک ہے تب ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں نفع کا فسورے سے کیا مراد ہے؟ وہ انقلاب جو سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اس کا نام ہے سات. اسی کو قیامت بھی کہا جاتا ہے بعض دفعہ، مگر اکثر سات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ہر بڑی انقلاب کی گھڑی سے پہلے جو اذن عام دیا جاتا ہے کہ ہو جائے، یہ وہ بگل نہیں ہے جو جنگ میں آپ سنتے ہیں. یہ تقدیر الہی کا بگل ہوتا ہے. وہ ایک سور پھونکتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے خدا کی تقدیر کے مطابق کہ اب یہ قومیں اٹھ کھڑی ہوں اور لڑ پڑیں. یہ مراد ہے نفخ فی الصور. ہاں کہیں. دوسری ایک آیت میں ہے سورہ انبیاء میں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یہ یاجوج و ماجوج بند رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کھلے جائیں گے. تو یہ کس زمانے کے متعلق ہے؟ جو جس میں سے آپ گزر رہے ہیں اسی کے متعلق ہے. اصل میں یاجوج ماجوج میں روس اور انگریزوں کی جو حضرت مسلم موعود نے تفسیر فرمائی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی مذہبی جنگیں عیسائی قوموں نے مسلمان ممالک کے خلاف لڑیں، اس کو یہ صلیبی جنگیں کہتے تھے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر ایک لڑائی شروع کر کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم جوئی یہ خود کرتے رہے ہیں، اور سینکڑوں سال تک انہوں نے ایسا کیا ہے. ابھی پیچھے ایک فلم دکھائی گئی تھی ایک چینل کے اوپر، صلاح الدین ایوبی کے بیچ میں آئے تھے ساری تاریخ. وہاں ان کا مصنف جس نے وہ فلم کی کہانی تیار کی ہے، وہ بار بار یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم آج تو ان کے اوپر بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں،
مذہب کے نام پر جیسے ہولناک مظالم ہم نے ان صلیبی جنگوں کے درمیان کیے ہیں، اس کا عشر اشیر بھی کبھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا۔ اس کے دردناک سارے واقعات سنائے گئے۔ یہ پس منظر تھا، اور آخر پر آ کر اس میدان میں مشرق کے تعلق میں ایک حصے میں کچھ فرانسیسی بھی دخل انداز رہا، مگر عملاً انگریز واحد نمائندہ بن گیا تھا مغرب کا۔ اور اس واحد نمائندہ کو کس دیوار نے تو روک رکھا تھا؟ وہ ٹرکش امپائر، جو سلطانیٹ آف ٹرکی تھی، اس نے ایک دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی یورش کو روک رکھا تھا۔ ان کو اجازت نہیں ملی کہ مشرق میں اس زور سے حملہ آور ہوں۔ پھر اس کو کس نے توڑا؟ انگریز نے سعودی عرب قائم کیا، خود بنایا، تراشا، اس کو پیسے دیے، اس کو ہتھیار دیے، اس کو کاربائنز مہیا کی، کویت کاٹا ان کی تائید میں۔ اور اس دوران ان کو کہا کہ یہ جو تمہارے اوپر غیر سعودی، غیر حجازی قابض ہیں، یہ نمائندہ ہیں ٹرکش حکومت کے، جو غیر عرب ہے، اور تم غیرت دکھاؤ۔ اور ان گورنروں کو، جو شرفاء مکہ کہلاتے تھے، جو عموماً عموماً کیا تھے ہی اس کے شرق اردن کا شاہی خاندان، جو سید خاندان تھا، ان سے تعلق تھا ان کا، ان کے خلاف بغاوت کرو، ان کو اکھاڑ پھینکو۔ اور عربوں کو ترکوں سے بچانے کے لیے، اب دیکھیں نا کیسی عمدہ چال ہے، عربوں کو ترکوں سے بچانے کے لیے ترکوں کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے، اس پر حملے کرو۔ چنانچہ ان غلاموں نے بغیر سوچے سمجھے کہ کیا کر رہے ہیں، اسلام دشمنی کی ہے قومیت کے نام پر، اور وہ دیوار توڑ دی، جس دیوار کا قرآن کریم میں ذکر تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ توڑی جائے گی تو پھر یورش عام ہو جائے گی۔ پھر بڑے زور سے جب یہ ٹرکش امپائر ٹوٹی ہے آگے سے، جس کو یہ نہیں توڑ سکے تھے، نہ یورپ میں توڑ سکے تھے، نہ کسی اور جگہ توڑ سکے تھے، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ، تبھی تو ٹرکی سے اتنی نفرت تھی ان کو، ابھی بھی ہے، مگر اب ذرا بدل گئے ہیں حالات۔ کس نے توڑا؟ سوراخ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ تاریخ کھلی کھلی ہے، اس میں الزام تراشی کا سوال ہی کوئی نہیں۔ کوئی دنیا کا معقول آدمی تاریخ کی کتاب اٹھائے گا اس دور کی تو یہی نتیجہ نکالے گا کہ انہوں نے وہ سوراخ کیا تھا۔ تو وہ دیوار جو ٹوٹی ہے وہ اس طرح ٹوٹی ہے، یہ لوگ پھر زور سے داخل ہوئے ہیں، لیکن یہ جو دیوار ٹوٹی ہے اس نے عرب کی اسلامی دنیا کو ان کے لیے کھول دیا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق تھا، وہ اسلامی دنیا تھی ہی نہیں، وہ ایک ملی جلی دنیا تھی جو اسلام دشمن دنیا تھی۔ یہ بھول رہے ہیں کہ مسلمانوں کا تو جو تشخص ابھرا ہے وہ تو انگریز کے جانے کے بعد پھر ابھرنا شروع ہوا ہے، ورنہ تو پنجاب میں بھی وہ پیچھے جا رہے تھے، اور یو پی میں بھی ہر جگہ اپنے مخالفوں کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ وہاں اگر کوئی واقعہ گزرا ہے تو جو مغل حکومت تھی اس کا ٹوٹنا ہے، وہ ایک نظام ہوا، ایک دیوار جو ٹوٹی ہے وہ وہاں ٹوٹی تھی۔ جب مغل حکومت ٹوٹی ہے ہندوستان میں تو پھر انگریزوں کو دخل اندازی کا خوب موقع مل گیا۔ تو دو دیواریں ٹوٹی ہیں جن کے اثرات بہت گہرے اور خطرناک اور دیر پا ہوئے۔ ایک وہ جو عرب دنیا میں ٹوٹی ہے، اس میں توڑنے والے یہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ جو ہندوستان میں ٹوٹی ہے، اور اس توڑنے کے وقت احمدیت کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے سب جھوٹے الزام۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ غدر میں جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسلامی تعلیم کے خلاف بات تھی، کہیں یہ اشارہ کیا ہے۔ مگر مسلمان مورخین جو انصاف پسند ہیں، سر سید احمد، انہوں نے اس سے بہت زیادہ سخت حملے ان لوگوں پر کیے ہیں جنہوں نے غیر مذاہب کے ہاتھ میں کھیل کر
مسلمانوں کو انگریز کا نشانہ بنانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا. جب وقت تھا مغل حکومت کا ساتھ دینے کا، ان مولویوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا.